اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ مجادلہ چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں اس بات سے جو بات انہوں نے کہی، تو وہ ایک غلام آزاد کرے قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اس کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ جی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ بات آپ نے پہلے سن لی کہ اسلام میں اگر کوئی شخص زہار کر لیتا، زہار کا مطلب بتلایا کہ اپنی بیوی کو اپنے محرمات کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اپنی بیوی سے کہتا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور زہار کے بارے میں اسلام نے کہا کہ اس سے بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اگر کوئی زہار کرتا تو بیوی حرام ہو جاتی، یعنی طلاق ہو جاتی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، چونکہ شوہر نے یہ جملہ غلط کہا ہے، بیوی کو ماں کہہ دینا، یہ ماں کی بھی توہین ہے اور بیوی کی بھی توہین ہے، رشتوں کی توہین ہے۔ تو اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اس سے باز آنا چاہتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا یہ میں نے غلط کیا ہے اور میں اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ لیکن غلام آزاد کرنے کے لیے شرط لگائی کہ یہ آپس میں میاں بیوی کے ملنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، میاں بیوی کے ملنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک غلام آزاد کرو، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت نمبر 4 ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ پر جو شخص نہ پائے، یعنی غلام نہ پائے، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں میاں بیوی کے ملنے سے پہلے، اور جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس واسطے ہیں تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر کوئی انسان جو ہے پیسوں کے اعتبار سے کمزور ہے، غلام خریدنے کی یا غلام اس کے پاس نہیں ہے اور آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط لگا دی کہ میاں بیوی کے ملنے سے پہلے اگر مثال کے طور پر 1 مہینے کے روزے رکھے لگاتار اور میاں بیوی آپس میں مل گئے تو پھر دوبارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مسلسل 2 مہینہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو پھر اسلام نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ جس صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں اتری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہے، تمہارے لیے راستہ کھولا ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا غلام آزاد کرو۔ تو کہا میں خود اپنی ذات کا مالک ہوں، میرے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، تو کہا 2-3 دن روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا میں فقیر محتاج، میں کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غلہ آیا تھا، حضور نے ان کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ اور مدینہ والوں میں تقسیم کرو۔ بہرحال اس طرح اللہ رب العزت نے بہت بڑا راستہ کھولا اور اللہ رب العزت نے پھر سمجھا دیا کہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، اس کا ترجمہ ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، جس طرح ذلیل کر دیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور تحقیق کہ ہم نے اتاری واضح آیتیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، صاف لفظوں میں سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مثال ہوتی ہے سامنے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے، یعنی جس وقت قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی اس سے پہلے خود مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے غزوات میں مارے گئے تھے، بدر میں مارے گئے تھے، تو اللہ رب العزت فرما رہے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو ذلیل ہوتے ہوئے، ان کو مرتے ہوئے اور ان کو رسوا ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولی اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ذلیل کرے گا جس طرح تم سے پہلے والے لوگ ذلیل ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان تمام کو اٹھائے گا، پس اللہ ان کو باخبر کرے گا ان کاموں سے جو انہوں نے کیے، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں، اللہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی ہے یا کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو خود اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جب میدان محشر میں ہمارے پاس آؤ گے تب ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تم نے ہماری کیسے مخالفت کی تھی، کس حکم کو تم نے توڑا تھا، تم نے کیا گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے تو بھول چکا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، اللہ رب العزت کے اس نظام میں کوئی گڑبڑی واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے سمجھا دیا اللہ رب العزت ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ جب سب کچھ معلوم ہے تو پھر اللہ رب العزت سے وہ چیز دور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو اللہ رب العزت خاص کر اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، اگلی آیت میں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ دو مل کر کوئی غلط کام کرتے ہو یا انسان اکیلا غلط کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا ہے، دو مل کر غلط کام کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، چار مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے، اللہ جب ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ غلط کام کر کے کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اس تصور کے ساتھ اگر جئیں گے تو پھر گناہ سے انسان باز آ جائے گا۔ اس لیے اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے؟ کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نہیں ہوتے تین کے مشورے مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور پانچ کے مشورے نہیں ہوتے مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہو۔ پھر اللہ ان کو باخبر کرے گا ان اعمال سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی انسان کوئی بھی کام کرے تو اس سوچ کے ساتھ جیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ ایک چور تھا یا ڈکیت تھا، اس نے سوچا کہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اب اس کو اٹھا لیتا ہوں، اور اس بچے کو اٹھا کر یہ کہا کہ بیٹا یہ ہمارے بس کا نہیں ہے پڑھنا بڑھنا، ہم تو چور لوگ ہیں، ہم چوری کریں گے۔ تو بچے نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی چوری کریں گے۔ تو باپ نے یہ کہا کہ دیکھو چوری کرنے کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے گھر میں اندر جاتا ہوں اور تمہیں باہر کھڑا رہنا ہوتا ہے، اگر گھر والا یا گھر کے قریب والا کوئی آ رہا ہو تو تمہیں صرف آواز دینا، وہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہے۔ اب باپ اندر گیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹے نے آواز دی، تو پھر بیٹا تو آواز دے کر نکل گیا، باپ باہر آیا دیکھا کوئی تھا ہی نہیں، تو باپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹا کوئی تھا ہی نہیں پھر بھی تم نے آواز دی؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ ابا کوئی نہیں تھا لیکن اللہ ضرور تھا، جب اللہ تھا تو میں نے آپ کو آواز دے دی۔ مدرسے میں پڑھا ہوا تھا، مکتب میں پڑھا ہوا تھا، تو اس بچے نے اپنے باپ کو متنبع کیا، باپ کو بیٹی کی یہ جملے ایسے دل پر لگے، اس کے بعد باپ نے چوری کر لی، چوری سے توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی اس طرح نرم فرمائے کہ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔